بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے متعلق مندرجہ ذیل سوالات کے بارے میں جانیں گے۔ تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ نمبر 1، کیا قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی روحانی حقیقت بھی چھپی ہے؟ نمبر 2، اگر کسی کے پاس مال نہیں تو کیا اس کی نیت بھی قربانی کے اجر میں شامل ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانا آج کے دور میں ہماری زندگیوں پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ نمبر 4، وہ کون سے 5 افراد ہیں جن پر قربانی فرض نہیں؟ نمبر 5، قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس کی شرعی بنیاد کیا ہے؟ کیا سفر کی حالت میں قربانی کرنا ضروری ہے؟ فقہائے کرام کی آراء کیا کہتی ہیں؟ قرض میں ڈوبا ہوا شخص اگر قربانی نہ کرے تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ شدید بیماری یا معذوری کی صورت میں قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا بچے یا ذہنی طور پر غیر ذمہ دار افراد بھی قربانی ان پر فرض ہوتی ہے؟ نیت کی اہمیت قربانی میں کتنی ہے؟ مکہ مکرمہ کی وہ ضعیف عورت کون تھی جس کی نیت پر قربانی قبول ہو گئی؟ حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا قربانی کا انداز ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ کیا ہم قربانی کو صرف ایک رسم سمجھ کر انجام دے رہے ہیں؟ قربانی کے گوشت کو بانٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم صرف تصاویر، ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں؟ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی قربانی کو قبول کرانے کے لیے کن نیتوں اور افعال کو درست کرنا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے متوالوں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پروانوں، آج کا موضوع صرف علم نہیں بلکہ شعور، احساس اور روح کی بیداری سے جڑا ہے۔ قربانی جو کہ ہر سال ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخوں میں انجام دی جاتی ہے، صرف ایک جانور کا ذبح کرنا نہیں بلکہ یہ تو عشق الہی، تابعداری اور اطاعت کا وہ مظہر ہے جس کی بنیاد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل پر ہے جب انہوں نے اپنے خواب کو سچ جان کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ بھی جو برسوں سے قربانی کرتے آ رہے ہیں اس گہرے فہم سے واقف نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کون سے وہ 5 افراد ہیں جن پر قربانی فرض نہیں اور کیوں؟ کیا ان کے لیے کوئی رعایت ہے یا یہ محض ایک رسمی جھوٹ ہے؟ آئیے آج قرآن و حدیث، سیرت طیبہ اور واقعات صحابہ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین کرام، بات کا آغاز میں ایک نہایت سبق آموز واقعے سے کرنا چاہوں گا جو نہ صرف موضوع سے مربوط ہے بلکہ اس کی روح کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں ایک ضعیف عورت نے قربانی کا دن آنے پر نہایت حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میرے پاس قربانی کے لیے نہ جانور ہے نہ پیسہ، لیکن میرا دل گواہ ہے کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتی تو تیرے راستے میں سب کچھ قربان کر دیتی۔ اس رات کا ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے خزانوں میں اس بوڑھی عورت کا نام ان لوگوں کے ساتھ درج کیا جا رہا ہے جن کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ جب اس عالم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ عورت روزہ دار، تہجد گزار اور صدق کے دل سے اللہ تعالی کی عبادت کرنے والی ہے، لیکن مفلس ہے، غریب ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی دل سے ہوتی ہے، نیت سے ہوتی ہے، استطاعت سے ہوتی ہے۔ اب آئیے اس بنیادی سوال پر آتے ہیں، وہ کون سے 5 افراد ہیں جنہیں شریعت نے قربانی سے مستثنا قرار دیا ہے؟ نمبر 1، پہلا گروہ، وہ افراد جن کے پاس قربانی کے نصاب کے برابر مال نہیں، یعنی ان کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعۃ ولم یدہ فلا یقربنا مصلانا، یعنی جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن کے پاس وسعت نہ ہو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی صرف صاحب نصاب پر واجب ہے۔ دوسرا گروہ مسافرین کا ہے، وہ مسلمان جو شرعی سفر پر ہوں، یعنی اپنے علاقے سے 48-50 میل یا اس سے زیادہ دور ہوں، یعنی تقریباً 92 کلومیٹر ہوں، اور واپسی 3 دن کے اندر ممکن نہ ہو۔ ایسے افراد پر نماز میں قصر ہے، روزے میں جھوٹ ہے، اور قربانی میں بھی نرمی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سفر میں ہوتے تو قربانی نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی مسافر پر قربانی واجب نہیں، اور یہ دین کی وہ سہولت ہے جس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالی کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ مقروض افراد کا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا قرض دار ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد نہ قرض چکانے کی گنجائش ہے نہ قربانی کی، تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس امتی کو پسند فرماتا ہے جو قرض کے بوجھ سے بچتا ہے۔ قربانی تبھی واجب ہوتی ہے جب بندہ مالی طور پر آزاد ہو۔ قرض میں جکڑا ہوا شخص اگر پھر بھی قربانی کرے تو یہ اس کی نیت پر ہے، لیکن شریعت اس پر لازم نہیں کرتی۔ چوتھا گروہ شدید بیمار اور معذور افراد، جنہیں اپنی جسمانی یا ذہنی حالت کی بنا پر نہ صرف قربانی کا انتظام کرنا مشکل ہے بلکہ روزمرہ امور بھی کسی کے سہارے سے انجام دیتے ہیں، ان پر قربانی فرض نہیں۔ دین کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک بزرگ جوابی میں فالج کا شکار تھے۔ ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جی میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر تمہارے پاس وسعت ہو تو ضرور کرو، مگر یاد رکھو اگر تم پر بھی بوجھ ہے تو اللہ تعالی ہم سے نیت کا حساب لے گا، گوشت کا نہیں۔ پانچواں گروہ نابالغ یا غیر عاقل افراد ہیں، یعنی وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے یا وہ افراد جو ذہنی معذوری کی بنا پر اپنے افعال کے ذمہ دار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے جب تک وہ جاگے، بچے سے جب تک وہ بالغ ہو، اور مجنون سے جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ ان افراد پر قربانی لازم نہیں کیونکہ عبادات کی ذمہ داری شعور، فہم اور نیت پر ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ان 5 اقسام میں سے کسی میں شامل ہیں تو ہم احساس سے گناہ نہیں بلکہ شکر کا جذب رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سہولت دی، لیکن اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو یاد رکھیں کہ قربانی ایک آزمائش بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیارے صاحبزادے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لھو البلاء المبین، یعنی بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک اور واقعہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے قربانی کا جانور خریدا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی کیا ہم اس کے گوشت کو سارا بانٹ دیں؟ حضرت مولا علی نے کہا فاطمہ سنت یہ ہے کہ 1/3 خود رکھو، 1/3 دوستوں میں اور 1/3 غربا میں دو۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا اے علی کیا یہ سب کچھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھتے؟ اے اللہ ہمیں سکھا دے کہ ہم تیرے رسول کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں۔ قربانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھیں، نہ کہ صرف رسم کے طور پر جانور لائیں، دکھاوا کریں، سوشل میڈیا پر تصاویر ڈالیں اور گوشت کا حصہ خود رکھ لیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब अमल कुर्बानी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें चाहिए इस इबादत को समझ कर करें, दिल से करें, नियत के इखलास के साथ करें। और अगर किसी पर वाजिब नहीं तो वो आदमी गम न करे, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि अगले साल वो साहिब इस्तिताअत हो कि ये अजीम सुन्नत अदा करे। और अगर आप साहिब निसाब हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कुर्बानी जरूर करें कि ये मौका हर किसी को नसीब नहीं होता। आखिर में मेरी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि अगर आपको आज की वीडियो मुफीद लगी हो तो बराह करम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि दीन का सही इल्म आम हो, रस्मों की जगह तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हो। और अगर आप ऐसे ही ईमान अफरोज, इस्लाही, तहकीकी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल हनीफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिले। हमारा मिशन सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के दिलों में दीन की सच्चाई, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर और कुरान का पैगाम चकाना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नियत सालिहा, अमल सालेह और कुर्बानी की असल रूह समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।